فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا خیال بھی نہیں جائے گا. ایک تو تھا نا ہمارا خیال ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے، ہم اس انسان سے فائدہ اٹھا لیں، ہم اس کی خوشامد کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں. ایک یہ ذہنیت ہوتی ہے، ایک یہ مینٹالٹی ہوتی ہے جو انسانوں پہ بھروسہ کرتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ بندوں سے کمپلیٹ ٹوٹل استغنا، اصل توحید، پورے کا پورا بھروسہ صرف اللہ پہ. وہاں پھر جب وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اس طرح کا توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے حکم کو، اپنے معاملے کو پہنچ کے رہے گا، اس کو اپنے فیصلے نافذ کرتے کچھ مشکل نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت، اس وقت تک صبر کرنے کی ضرورت ہوتی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تقویٰ کر لیا، ہم نے توکل کر لیا، ہم نے کوشش کر لی، اب جلدی سے کام ہو جانا چاہیے جو ہم سوچ رہے ہیں. انتظار نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے. اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے نیک عمل کرتے رہنے والے، اپنی رفتار میں کمی نہ آنے دینے والے، ساری مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود، ایسے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہو، اور صبر والے ہی پھر کامیاب ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو علم ہے، العلم، حقیقت کا علم، یا میں دین کا علم نہیں کہوں گی، کیونکہ جب میں لفظ دین بولتی ہوں نا پھر آپ اپنی نیند میں چلے رہا دین، پتہ ہے ہمیں دین، حقیقت کا علم، سچائی کا علم. دین یہی تو ہے ہمارا، سچائی کی بات، اصل حقیقت. حقیقت کا علم کس کو ملتا ہے؟ اصل بات، اصل خزانہ، اصل دریافت، اصل سمجھ، وہ کس کے حصے میں آتی ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اصل سمجھ محض چیزوں کے رٹنے سے نہیں آتی. سمجھ کا جو راز ہے وہ اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ اس کو سکھا دیتا ہے، تھوڑے علم میں بھی بہت برکت ڈال دیتا ہے اور انسان کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے. پھر تو یہ جو علم حقیقت ہے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کہ کسی شخص کو ریالٹی کا پتہ چل جائے، سچائی کا پتہ چل جائے، اصل حقیقتوں کا پتہ چل جائے. کیونکہ انسان ہر وقت دھوکے میں ہے نا، آپ کسی چیز کو کسی طرح دیکھ رہے ہیں وہ ویسی ہے ہی نہیں، جس چیز پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو سخت نیچے گرانے والی ہے. لیکن جب آپ قدم رکھتے ہیں تو کہاں قدم رکھتے ہیں؟ آپ چل رہے ہیں رستے پر، کہاں قدم رکھتے ہیں؟ زمین پہ آپ کب قدم رکھتے ہیں جما کے؟ جب آپ کو پتا ہو یہ آپ کا بوجھ اٹھائے گی، تبھی آپ اس پہ بھروسہ کر کے قدم رکھتے ہیں نا. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ تو مجھے نیچے جا دھنسائے گی تو رکھیں گے وہاں پاؤں؟ کبھی نہیں رکھیں گے. تو یہ ہے ظاہری حقیقتوں کا علم. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اور کچھ لوگ آخرت کا علم رکھتے ہیں، یعنی چیزوں کو دنیا کے پس منظر میں نہیں دیکھتے، وہ آخرت کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، وہاں اس چیز کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے. وہ ایک بڑے سے بڑے فائدے کو قربان کر دیتے ہیں. کس لیے؟ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، مجھے تو نہیں چاہیے یہ. اب دیکھنے والا کہتا ہے ہائے کتنا بے وقوف، اتنا بڑا فائدہ اس کو نقصان کر دیا. وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو نہ لے کے فائدے میں ہوں. تو ایک کے پاس ظاہری علم ہے اور ایک کے پاس حقیقی علم. کس کے پاس ظاہری علم ہے؟ جو صرف ظاہری چکا چوند کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ فائدہ، چلو بھاگو اس کے پیچھے. اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ حقیر فائدہ، یہ تھوڑا سا فائدہ، یہاں زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ہے، یہ بڑا فائدہ ہے. وہ دوسری طرف چل پڑتا ہے اور وہاں کوئی چکا چوند نہیں، کوئی ظاہری رونق نہیں، کوئی ورلڈلی گینز نہیں، کوئی مانیٹری گینز نہیں، کوئی فائدہ نہیں. انسان کہتا ہے یہ کتنا احمق ہے، اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ لیکن اس کی نظر میں اس کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب دین کے لیے قربانی کرنے کا وقت آتا ہے نا، تو صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس حقیقت کا علم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کے ذرے ذرے کا بھی ریوارڈ کتنا بڑا ہے اللہ کے پاس. اور جو صرف دنیا کے پیسوں میں تولتے ہیں ان چیزوں کو، وہ کبھی بھی اصل فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بہرحال اب یہ ہے کہ حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک کوالٹی بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے صبر. صبر اور ان لمیٹڈ صبر. کیونکہ اس کے لیے پھر کیا ہے، آپ کو بہت سے پریشرز لینے پڑیں گے، بہت سے دباؤ، بہت سی مخالفتیں، بہت سی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گی. اب مثال کے طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں مسکین بن کے پڑھنے، نہ دنیا کی رونق نہ کچھ، سفید کپڑے پہن کے اور ہر چیز سے منہ موڑ کے یہاں بیٹھے. کس چیز نے بٹھایا ہوا آپ کو؟ کیوں رکے میں یہاں؟ چھٹی کیوں نہیں کر جاتے؟ جائیے.
جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس پہ کوئی نوکری نہیں ملنے والی آپ کو، کوئی اس کی قدر نہیں، ان نمبروں نے آپ کو کہیں نہیں فائدہ دینا، پھر کیا وقت ضائع کیا آپ نے؟ اگر ایک ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے، دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے، کیا پایا آپ نے ان 2 مہینوں میں؟ اتنا وقت لگا دیا، ظاہری نگاہوں سے تو کچھ بھی نہیں پایا. اگر آپ اس کو تولیں کہیں تو اس کا کوئی ایک من وزن نہیں نکلے گا. کتنا مال آپ کا لگ گیا، وقت لگ گیا، آپ کی راحت، آرام، سکون، کھانا پینا، گھر بار، رشتے دار، پتہ نہیں کتنی پریشر آئے آپ پر، کتنی چیزوں نے ہلانا چاہا آپ کو، لیکن آپ اگر جمے رہے تو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. تو یہ صبر ہے جو انسان کو حقیقت کا علم دیتا ہے، اور تب انسان ساری قربانیاں کر کے جمع رہتا ہے اور اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ خیر مما یجمعون، ان سب چیزوں سے اعلیٰ و افضل ہے جو لوگ باہر سمیٹ رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں. تو حقیقت کا علم اس کو ملتا ہے جو ظاہری چیزوں کی چکا چوند سے متاثر ہوئے بغیر اپنا کام کر سکے، جو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر کام کر سکے، جو رکاوٹوں کے باوجود چل سکے، جو نقصان گوارا کرتے ہوئے ایک اصل چیز کو پانے کے لیے کوشش کرے. اب دیکھیں جو کان کن ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ان کی لائف رسک پہ ہوتی ہے. ڈائیورس سمندر کے اندر جا کے لائف رسک پہ ہوتی ہے، اڑنے والے بہت سے رسک پہ، ماؤنٹینئرس رسک پہ. کیا چیز ان کو خطروں میں ڈالتی ہے؟ وہ بزدل نہیں ہوتے. بزدل لوگ نہ ڈائیور ہو سکتے اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کے کام کر سکتے. کیا چیز ان سے یہ سب کچھ کرواتی؟ وہ کہاں سے بہادری، وہ کہاں سے جرأت آتی؟ اس کے پیچھے مقصد ہے نا، اسی کے لیے ڈیووشن ہے اور ڈٹرمینیشن ہے. جب تک ہم دنیا میں الجھے رہے نا، دنیا ہماری نگاہ میں رہی، ہم حقیقت کے علم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس کا قطرہ بھی نہیں پا سکتے جب تک اس سے نہیں اٹھتے. کیونکہ پھر آپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہوں گی نا. آپ کو کچھ لوگوں کو خوش کرنا ہے، کچھ ان سے مفادات حاصل کرنے ہیں، کچھ ان کی نظروں میں کچھ بننا ہے، تو آپ تو کچھ اور کام کرتے رہیں گے. تو کرتے رہیے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ علم جو آپ کو آخرت کے فائدوں تک پہنچا دے. وہ ایک دعا آپ کو یاد کرائی جاتی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ کب آتی ہے وہ خشیت کہ جو انسان کے گناہوں کے لیے روک بن جائے؟ نہیں، یہ غلط کام میں کر ہی نہیں سکتی، چاہے مجھے کتنا مرضی فائدہ ہو، میں یہ جرم نہیں کر سکتی. یہ معرفت الہی سے آتی نا، حقیقی علم سے آتی. ورنہ تو جہاں 4 پیسے دیکھے، تھوڑا سا فائدہ دیکھا، انسان سب کچھ پیچھے چھوڑ کے بھاگ نکلا اس کے پیچھے. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. وہ جو کتے کی طرح دنیا کی طرف لپک گیا شخص. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. یہ ہے نا حقیقت کا علم. ایسی اطاعت دے، ایسی فرما برداری دے کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا کے دم لے. اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب انسان ساری اٹریکشن سے نکل کر اللہ کے لیے خالص. ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. ہمیں ایسا یقین دے. دیکھیں کہ یقین کی دولت ہوتی تو صبر آتا ہے. جب آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہے نا کہ جو رستہ میں نے اختیار کیا یہ درست ہے، یہ سچ ہے، حقیقت یہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے لیے بڑے بڑے مسئلے کچھ مسئلہ نہیں رہتے، کوئی مشکلات نہیں رہتی، بڑی بڑی تکلیفیں تکلیف ہی نہیں رہتی. ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا. اللہ ہمیں ہمارے کانوں سے فائدہ پہنچا، یعنی ہمیں ایسا سننے والا بنا کہ کوئی صحیح بات سنے جو ہمارے دل پہ جائے اور ہمارا عمل بدلے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اور ہماری ساری قوتیں، جتنے بھی ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، انرجیز، جو بھی پوٹینشیل ہے ہمارے اندر، یا رب اس کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ جس کے ذریعے ہمیں تیری رضا مل جائے. متعنا، ہمیں فائدہ دے، ہمیں متاع دے. کس کے ذریعے؟ ہماری ساری قوتوں کے ذریعے. ہم اپنی ساری قوتوں کے ذریعے صرف دنیا کی ظاہری فائدے حاصل کرنے میں آگے ہیں. وجعلہ الوارث منا، ایسے کام کر جائیں کہ صرف ابھی نہیں بعد میں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں یہ سارے کام. وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اور اس سے تو ہمارا بدلہ لے لے جس نے ہم پہ ظلم کیا. یعنی ہمیں تو ظالموں سے بدلہ لینے کا بھی وقت نہیں، کیونکہ ہم اس میں بھی الجھنا نہیں چاہتے. ہم یعنی اتنا فوکس رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ظالموں کا معاملہ بھی تجھ پہ ڈالتے ہیں. وانصرنا علی من عادانا، اور جو ہم سے عداوت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال.
یعنی دین کا رستہ نہ ہم سے چھٹے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر کی چیز نہ بنا، کیونکہ یہ سب سے بڑی بلا ہے، مصیبت ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے اور کم درجے کے کام کرنے پہ لے آتی ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ اسے ہمارا منتہا علم بنا، یعنی ہمارے علم کا سورس دنیا نہ ہو، کیونکہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ علم جس کے پیچھے اغراض صرف دنیا کا وقتی فائدہ ہے. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اور ہم پر وہ شخص مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. تو بہرحال جب تک آپ وقتی کشش کی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتے، لکھ لیجئے یہ جملہ، جب تک وقتی کشش کیا ہوتی ہے؟ کبھی ایک چیز اپنی طرف کھینچتی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور اس میں صرف مال و دولت نہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں. وقتی کشش کی چیزیں کیا کیا ہیں اس میں؟ اولاد، مال، دوست، اور ہر محبوب چیز، ہر وہ چیز جس سے ہمیں محبت ہے. ہم کام کرنے لگتے ہیں، وہ کیا کرتی؟ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی. اچھا، اب ہمارا دل ہے اس میں، لہذا ہم بھی بغیر کسی تعامل کے کام چھوڑتے ہیں اور ڈوب پڑتے ہیں، ادھر پھسل جاتے ہیں، ادھر گر پڑتے ہیں. کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہم جو بہت سے کام نہیں کر پاتے، کیوں نہیں کر پاتے؟ کبھی اس کی محبت پاؤں پکڑے ہوئے یا کبھی اس کی محبت پاؤں پکڑے ہوئے، کبھی انسانوں کی محبت، کبھی دولت کی، کبھی کسی اور چیز کی. لہٰذا جو ہم زندگی میں منصوبے بناتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، ان کو کبھی پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے لوگ کر سکتے ہی نہیں. حقیقت کا علم پانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، آخرت تک جانے کے لیے جب تک وقتی اور ظاہری کشش کی چیزوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے، منزل نہیں پا سکیں گے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی طرف ایسے کھینچ لیتی ہیں، ہاں اس میں بڑا فائدہ ہے، چلو یہ کام کر لیتے، اس سے یہ مل جائے گا، چلو ادھر چل پڑتے، اس سے یہ حاصل ہو جائے گا، ادھر چلتے ہیں. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے جو موٹیوز ہیں یا اپنے جو ٹارگٹس ہیں یا جو اپنے مقاصد ہیں ان کو بھول جانا، اور کبھی ایک چیز پہ گر پڑنا اور کبھی دوسرے پہ گر پڑنا. دنیا کی رونقوں، دنیا کی مشکلات سے ڈسٹریکٹ ہونا انسان کو منزل سے دور کر دیتا ہے اور حقیقت سے بھی دور کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا کے اٹریکشن سے اوپر اٹھنا صبر کا مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین صبر ہے. رونقوں کو چھوڑ کر بے رونق چیزوں کو اختیار کرنا، شہرت کو چھوڑ کر گمنامی اختیار کرنا، وقتی فائدوں کو چھوڑ کر بڑے فائدے پر نظر رکھنا، ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے پیچھے جا کر اصل کو دیکھ لینا، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشبو پا لینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہی جو انتہائی صبر کرنے والا ہو، سخت صبر کرنے والا. اور جو ایسا صبر نہ کرے اس کا علم اور حکمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، علم اور حکمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو خدا کی معرفت گویا ملی ہی نہیں ہے، چاہے وہ بڑی بڑی تفسیریں بھی لکھ ڈالے، وہ علم و حکمت نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے، جو شخص ظاہری رونقوں سے اوپر نہ اٹھ سکے، ظاہری چمک دمک سے آگے نہ جا سکے، وہ علم و حکمت نہیں پا سکتا، وہ عمل صالح نہیں کر سکتا. یہ صرف صبر والوں کا کام ہے. اب آپ اگر اس وقت ساتھ ساتھ محدثین کی تاریخ پڑھ رہے ہوتے نا، کچھ کام کرنے والوں کے پیچھے کے حالات اور واقعات پڑھے، تو پھر آپ کو یہ باتیں عمل سے سمجھ میں آتی. صحابہ کرام کے اندر اگر ایک جوہر ہے تو وہ یہی کہ انہوں نے ظاہری رونقوں کے پیچھے اپنا منزل اور اپنا مقام رکھا. دنیا تو جانی والی چیز تھی، چلی گئی ان سے، لیکن وہ جو بلند منزلیں ان کو وہاں ملی، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اصل لے کر چلے گئے. اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں. دنیا سے چپکے ہوئے نا، اب جو زمین سے چپک جائے وہ اڑ سکتا؟ زمین سے چپکا ہوا اڑ نہیں سکتا. تو جو شخص دنیا سے چپکا ہوا ہو اسے علم و حکمت ملے گی، اس کو نہیں مل سکتی، اسے سمجھ بھی نہیں آ سکتی یہ باتیں، وہ پھر دو چاری کے چکر میں ہوگا. اب کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کا اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا مددگار نہ تھا جو اس کے کام آتا. وما كان من المنتصرین، اور اس کی مدد ہونی بھی نہیں تھی. اصل بات یہ کہ دنیا کا رزق جو ہے نا انسان کے لیے امتحان ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. تو ہونا کیا چاہیے؟ کم ملے صبر کریں، زیادہ ملے شکر کریں، اسی راستے سے کامیابی ہو سکتی ہے. اور اگر زیادہ ملے اور فخر کریں اور کم ملے تو شکوے کریں
تو پھر یہ انتہا درجے کی حماقت. اب کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو وہ لوگ جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے، کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا. یقولون، اب ان کو سمجھ آ گئی، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. کہ اصل بات یہ ہے جو ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یعنی اگر ہمارے کسی بہن بھائی کو یا رشتے دار کو یا آس پاس کے لوگوں کو ہم سے کہیں زیادہ مل گیا تو کیا ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ بھی خوش ہوں اس پر کہ اللہ نے اس کے حق میں نعمت رکھی، نہ کہ حسد اور اپنے آپ کو دیکھ کر پھر رونا دھونا. کیا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ چھوٹے کو دیکھو، شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو تو عمل کی قوت آئے گی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیونکہ ہم بھی تو وہی بننا چاہ رہے تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا. وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اب سمجھ آ گئی کہ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین، یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑا نہیں بن کے رہنا چاہتے، جو زمین میں علو نہیں چاہتے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جذبہ کہیں ہمارے اندر دور کنارے چھپا ہوا ہو جس کو ہم خود بھی ڈسکور نہ کر پائے ہوں، اور یہی خدا نخواستہ رکاوٹ نہ بن جائے آخرت کی کامیابی کے راستے میں. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ہم ان لوگوں کے لیے اس کو بناتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایک بڑا بننے کی خواہش نہیں ہوتی ان میں، اور دوسرا فساد نہیں کرتے. تو جنت کی آبادی یا جنت میں بسنے والے لوگوں کے اندر دو بنیادی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، جن کے سینے ذاتی بڑائی کے احساس سے خالی ہوں کہ میں بڑی چیز ہوں. اس چیز کو اندر سے نکالنا پڑے گا، اور یہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں. عموماً ہم لوگوں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں اور انہیں حقیر کرتے رہتے ہیں، کنڈم کرتے رہتے ہیں، یہ بھی زیرو ہے، یہ بھی زیرو، یہ بھی زیرو، اس میں یہ خامی، اس میں یہ، اس میں یہ، اور ان سب کے مقابلے میں ہم میں یہ خوبی، اور اپنے گناہ بھول جاتے ہیں، اپنی غلطیاں فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ جو الوف کی اندر چھپی ہوئی ہوس ہے، جب تک یہ نہ نکلے انسان سیدھا نہیں ہو سکتا. اور یہ نکلتی ہے صرف اللہ کی معرفت سے. اللہ کی پہچان آتی ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، میری کیا حقیقت، میں کیا چیز ہوں، میں کہاں سے بڑا آ گیا، مجھ میں کیا بڑائی آ گئی. اور دوسری چیز ولا فسادا، نہ فساد کرتے ہیں. اور یہ جو فساد ہے یہ بھی کس کے نتیجے میں آتا ہے؟ علو کی خواہش کے نتیجے میں آتا ہے. تکبر کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص خود کو بڑا منوانا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور جب تک آپ کے اندر بڑا بنتے رہنے کی خواہش ہے آپ بگاڑ ہی بگاڑ کرتے رہیں گے، چاہے وہ اصلاح کے نام پر ہو. آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا میں چاند سے بڑا ہوں، کوئی کہتا میں سورج سے بڑا ہوں، کوئی کہتا میں پہاڑوں سے بڑا ہوں. تو بڑا بننے سے مراد کیا ہے پھر؟ ہاں، انسانوں پہ بڑا بننے کی خواہش کہ میں انسانوں کے مقابلے میں بڑا ہوں، میں اس کے مقابلے میں بڑا، میں اس کے مقابلے میں بڑا. تو انسان کی کمزوری کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر یہ جو بڑا بننے کی وہ چھپی ہوئی چور سی چیز ہے اندر، وہ دراصل دوسرے انسانوں کے مقابلے پر ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے پھر انسان دوسروں کے حق مارتا ہے، دوسروں سے زیادتی کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، ان کے ساتھ غصہ کرتا ہے، ان سے شکوے شکایات کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان پہ بڑبڑاتا ہے. سب خرابیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں، سب گناہوں کا منبع یہی بڑا. اسی لیے فرمایا نا کہ وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو. رائی کا دانا وہ نہیں جنت میں جا سکتا، کیونکہ رائی جتنا بھی رہ گیا نا وہ کینسر، تو اس نے پھر پھیل کے سارے جسم کو لپیٹ میں لے لینا اور ہلاکت کر دینی ہے. اینڈ ریزلٹ پھر وہی ہوگا، اتنا بھی چھٹ گیا باقی. تو جب تک پوری طرح ایلیمنیٹ نہیں ہوتا یہ جذبہ، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ اپنی اور نہ دوسروں کی. وہ اصلاح کے نام پر بھی فساد کرتا رہے گا. اچھا، اس کا کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا سوچئے، جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کی بات کاٹ دے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو اہمیت نہ دے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کی نگاہ میں اہمیت چاہتے ہیں
ہمیں مانا جائے. کسی نے نہیں مانا آپ کو تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ کا اخلاق کہاں ہوتا ہے؟ تو اس جذبے کا پتہ آپ سب کو لگانا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور ہوم ورک سے مراد آج سے کل کے دن تک نہیں ہے، یہ آئندہ زندگی کا ہوم ورک ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے فار ایور، مرتے دم تک، کہ آپ نے اپنے اندر کے چھپے ہوئے اس چور کا پتہ لگانا کہ یہ کہاں ہے. اور یہ پتہ کہاں چلے گا؟ جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں گے، معاملہ کر رہے ہوں گے. جب آپ پہ تنقید ہوگی تو آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ کی مخالفت ہوگی تو آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ کو نظر انداز کیا جائے، نظر انداز، تو آپ کیا کریں گے، جب آپ کو پیچھے کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، جب آپ کو اہمیت نہ دی جائے، جب آپ کو پوچھا نہ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. پھر پتہ چلے گا کہ اندر بڑا بننے کی خواہش ہے یا نہیں. کسی کی زبان یا قلم یا انداز یا رویہ یا روش، کسی بھی چیز سے جب احساس برتری کو ٹھیس پہنچے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. دیکھیے، جب تک بندوں سے بے نیاز نہیں ہوتے نا، ان کی محبتوں سے، ان کی نفرتوں سے، ان کی تعریفوں سے، ان کی تنقیدوں سے، ان کے شکریہ سے، ان کی جزا سے، ان کے بدلے سے، ان کی طرف سے ملنے والے فائدوں سے جب تک بے نیاز نہیں ہوتے اور جب تک ایک اللہ کو نہیں پکڑتے ہر چیز میں، تو آپ اس مشکل سے نہیں نکل سکتے. کوئی کچھ کہہ دے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں تو اور بھی کتنا خراب ہوں، چلو شکر ہے اس نے اتنی بھی میری طرف توجہ دلائی، فوراً استغفار کرے. اچھا، عام طور پہ ہم کیا کرتے؟ فوراً جواز تلاش کرنے لگتے، فوراً جواب ڈھونڈنے لگتے، فوراً صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے. بہت سے لوگوں کی اگر عام گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو وہ صرف اپنے اعمال کی صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں، صرف عذر کر رہے ہوتے ہیں، صرف وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ میرا وہ وجہ نہیں تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ کچھ اور ہے نا پیچھے جو آپ اپنی صفائی اور اپنی بڑائی بیان کیے چلے جا رہے ہیں. کوئی خاموش ہو جائے. اگر آپ سچے ہیں اللہ آپ کو سچا کر دے گا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے تو ایک صحابی موجود نہیں تھے. آپ نے ان کا حصہ رکھ دیا. جب وہ آئے تو آپ نے ان کا حصہ ان کو دیا. رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے تو یہاں نہیں آیا تھا، میں یہ لینے تو نہیں آیا تھا، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آیا ہوں، میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو شہادت کے لیے آیا تھا. گلے کی طرف اشارہ کیا، میں شہادت کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تمہاری بات سچی کر دے گا. جو تم چاہتے ہو اللہ وہی تم کو دے گا، کیونکہ اللہ تو بندوں سے نیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا. جس نیت کے ساتھ تم آئے ہو وہ تمہاری نیت پوری کر دے گا. اور واقعی ایسا ہوا. اگلے سال وہ غزوے میں شریک ہوا اور اس کے گلے میں تیر لگا. جہاں اشارہ کیا تھا اس نے کہ یا رسول اللہ میں مال کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اپنی جان دینے آیا تھا اللہ کے راستے میں، مجھے تو اپنا رب چاہیے تھا، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی بات سچی کر دی کیونکہ وہ سچا تھا. قرآن میں گواہی آتی رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ گواہی دیتا ہے ایسے لوگوں کی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ سے جو وعدے انہوں نے کیے تو سچے کر دکھائے، ان کی نیتیں سچی تھیں، اللہ نے ان کو وہی دیا. جو جس چیز کو چاہتا ہے نا اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے. جو بندوں کی توجہ چاہتا ہے، جو بندوں سے تعریف چاہتا ہے، جو بندوں سے صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، جو بندوں سے جزا چاہتا ہے، اللہ اس کو اتنی وہی دے دیتا ہے. یہ حقیر چاہیے لے جاؤ اور راضی رہو اسی پر، اور وہ بڑا نہیں ہے تمہارے لیے، اس سے آگے نہیں ہے. تو ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے جب اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی بات ہوگی اللہ ضرور امتحان میں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتحان میں ڈالے بغیر اس کی سچائی باہر آئے، کیونکہ کھرا کھوٹا کیسے پگھلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کھرا کھوٹا کیسے سامنے آتا ہے، کیسے الگ ہوتا ہے. بھٹی پہ تپایا جائے تو پھر پتا چلتا ہے نا کون کھرا اور کون کھوٹا ہے. آزمائش کے بغیر تو کسی کا بھی درجہ اوپر نہیں ہوتا. تو ایک شخص جو اللہ کی خاطر نکلا ہو، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی اسے شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، کوئی اس کو عزت دے رہا ہے یا نہیں، اس کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس لیے تو نہیں آیا. جب اس کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے تو فوراً کیا کہتا ہے، میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، میں اس لیے تو نہیں نکلا، میں اس لیے تو نہیں چلا، میں اس حقیر دنیا کے لیے تو نہیں آیا، مجھے کچھ اور چاہیے. وہ تو پھر دنیا کی طرف سے ملنے والے فائدوں پر بھی آنسو بہاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یا رب اس لیے تھوڑی کیا تھا، مجھے تو چاہیے تھا.
اور میں تیرے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں کہ تو مجھے نہ ملے اور یہ دنیا کی ٹھیکریاں مل جائے مجھے، تیرے سوا چھوٹی چیزوں پر میں راضی نہیں ہوں. تو جب تک اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہو سکتی جس کا وعدہ ہے. اور اللہ کتنا قدردان ہے، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لایا، فلہ خیر منہا، اللہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لایا، جس نے برائی کی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو وہ نہ بدلہ دیے جائیں گے ان برائیوں کو جو انہوں نے کیے مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے. تو اپنی بڑائی کے بارے میں یا تکبر کے بارے میں چند ایک احادیث یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت والے کون ہیں؟ یاد رکھو، ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں. جنت کے بادشاہ کون؟ اہل جنت کون؟ جسے لوگ کمزور اور ضعیف سمجھے، ناکارہ سمجھے. اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے، اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے، یعنی دنیا میں وہ بہت امپریسو نہیں ہے لیکن اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یہاں اسے مراد وہ ضعیف نہیں جو نکمے ہیں، یا وہ لوگ جو بظاہر دنیاوی سٹیٹس نہیں رکھتے مگر ویسے اپنے ایمان تقوی میں آگے ہیں. اور کہا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں جو دوزخ والے ہیں، ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پر سخت جھگڑا کرے، یعنی بے بنیاد باتوں پر جھگڑا چھیڑے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ایک شخص نے عرض کیا، ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے. تکبر کہتے ہیں بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یاد رکھیے، لوگوں میں سارے لوگ آتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو یا کوئی بھی. ہمیں اگر اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے تو دوسروں تک اگر ہم نے پیغام ابھی تک نہیں پہنچایا اور وہ اسلام سے لابلد ہیں تو ان کو حقیر سمجھنے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو کیا خبر کہ ان کی لا علمی اور ان کے حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تو چھوڑ دے اور پکڑ لے آپ جیسے فخر کرنے والوں کو جو صرف دین کو اپنی ہی جائیداد بنا کے بیٹھ گئے اور اپنا ہی ورثہ سمجھ لیا. حالانکہ یہ دین تو کس کے لیے تھا؟ پوری دنیا کے لیے تھا، سارے انسانوں کے لیے تھا. قصور بھی ہمارا کہ پہنچایا نہیں. پھر جو خود کے پاس ہے اس پہ فخر اور دوسروں کے پاس نہیں تو ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے. کوئی حق نہیں ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کا اور کوئی حق نہیں ہمیں فخر کرنے کا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کہاں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے. ایک تو بوڑھا زانی، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مفلس تکبر کرنے والا، یعنی غریب بھی اور متکبر بھی ہے بھی کچھ نہیں پاس، کوئی دے تو اس پہ اکڑ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بزرگی میری چادر ہے، عظمت میرا تیبند، پس جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے میں اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا. یعنی کسی کو بڑا بننے کا حق نہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے. سنیے اس بات کو غور سے. ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں ان سب سے بڑا اچھا ہوں، اور لوگوں سے دور رہتا ہے، الگ تھلگ اپنی الگ دنیا بنائی ہوئی ہے. یعنی گھل مل کے نہیں رہتا. کیوں نہیں گھل مل کے رہتا؟ اس کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے، یہ ایسا خراب، یہ ویسا خراب، یہ ویسا خراب. تبھی تو نہ وہ کسی سے محبت کر سکتا، نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جو محبت دینا نہیں جانتا وہ لینے کے بھی قابل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں. پھر جو مصیبت دنیا اور آخرت میں سرکشوں پہ پڑتی ہے وہی اس کو پہنچتی ہے، اس کا بھی پر انجام انہی کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. کہیں کمپیریزن ہونے لگے اندر نفس میں، فوراً سوچے پتہ نہیں اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو ظاہر نہیں مجھ پہ، کیونکہ میں تو جاہل ہوں نا. پتہ نہیں اس کے اندر کون سی ایسی بھلائی، پتہ نہیں اس کی نیت کتنی خالص ہوگی، پتہ نہیں اس کے اندر کون سی اچھائی ہوگی. کل قیامت کے دن جن کو آج ہم حقیر سمجھے بیٹھے ہیں، وہ اگر وہ اونچے چلے گئے اور ہم نیچے کہیں بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ساری خرابیاں، جتنی اخلاقی خرابیاں، سب شروع یہیں سے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے.
سب کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. تو جہاں سمجھے، جہاں یہ نفس میں یہ فتنہ اٹھنے لگے میں بہتر ہوں، اور جس کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہے ہیں، فوراً سوچیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا خوبی اور بھلائی ہوگی جو میرے اندر نہیں. میں اپنی صرف کسی ایک بات کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہوں، کیا معلوم کسی اور کے اندر کیا کیا اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں. کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنی نیکی ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ ان کے بارے میں معلوم نہیں کیا سے کیا آپ گمان کیے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین بندہ وہ ہے، بدترین، جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا، جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا. بدترین ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پہ جبر اور قہر کیا اور خداوند قہار و جبار کو بھول گیا. بدترین ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا کے کاموں میں محو ہو گیا اور قبروں اور جسم کی بوسیدگی کے خیال کو فراموش کر دیا. مرنے کو بھول گیا، وہ اتنا دنیا میں منغمک ہوا. بدترین ہے وہ بندہ جس نے فساد ڈالا، حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا. ابتدا بھی انسان اگر اپنی یاد رکھے تو کبھی تکبر نہ آئے. جب وہ خون کا لوتھڑا تھا، جب اس کی کوئی شکل نہ تھی، وہ مزغہ تھا، وہ علقہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، انسان کو بچانے والی ہیں، سیو کرنے والی، اور 3 ہلاک کرنے والی. نجات دینے والی چیزیں، نمبر 1 ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، نمبر 2 خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، انصاف کی بات کرنا، یعنی کسی کے بارے میں آپ خوش ہیں کہ اس نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہوا ہے یا کسی سے ناراض ہیں، بات انصاف ہی کی ہو. نمبر 3 دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرنا، زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی، اعتدال سے زندگی بسر کرنا. یہ نہیں کہ جب زیادہ ہو تو انسان پھولنے لگ جائے، اترانے لگ جائے اور یہ سمجھے یہ سب میرے زور بازو اور میرے علم کا نتیجہ، اور جب کچھ نہ رہے تو مایوس ہو جائے. دیکھیے مایوس کیوں ہوتا ہے انسان؟ مایوس صرف وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی کامیابیوں کو اپنی قوت اور اپنے علم اور اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھتا ہے. تو جب تک تو زور ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں. جب زور ختم ہو جاتا ہے اب وہ بے بس ہوتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. ایک انتہا پہ تکبر ہے اور دوسرے انتہا پہ مایوسی ہے. جو معتدل انسان ہوتا ہے نہ وہ پھولتا اور اتراتا ہے، نہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ وہ غم میں آپے سے باہر ہوتا ہے. وہ مایوس بھی نہیں ہوتا، وہ آخری درجے تک اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں کرے گا، میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے. کلا ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھا دے گا. تو نیکیوں پہ پھولنا اور جب نیکی کی توفیق نہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے، نہیں، دونوں انتہائی رویے ہیں جو نقصان دہ ہیں. جو شخص ہمیشہ واقعی سچے دل سے ہی سمجھتا نا میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا، میرا نہیں ہے، تو جب وہ چیز نہیں بھی رہتی نا پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر، تو نے دیا. جیسے ایوب علیہ السلام، تو نے دیا تیرا شکر، تو نے لیا تیرا شکر. وہ جانے پہ کسی چیز کے ناراض نہیں ہوتا اپنے رب سے، وہ مایوس نہیں، کہتا رب تو نے دیا تھا نا، تیرا مال، تیری امانت. اور یہی وجہ کہ ایسے لوگ بڑے بڑے صدموں میں بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں. وہ اپنے ہوش و آواز گم نہیں کر بیٹھتے، وہ کسی نقصان پر خود کو نہیں نقصان پہنچا دیتے، وہ کسی کے مرنے کی خبر سن کے خود کو نہیں مار بیٹھتے، کیونکہ وہ اعتدال میں ہے. اور ہلاک کرنے والی چیزیں، نمبر 1 وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یعنی جو دل میں اب انسان کرنا شروع کر دے، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وہ حرص اور بخل جس کا انسان غلام بن جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کرنا. ہم سب اپنا جائزہ لیں. اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے بعض اوقات اچھے بھلے دیندار پڑھے لکھے لوگوں کو کہ جن کو تھوڑی سی 4 باتیں دین کی پتہ چل جائے وہ باقی سب کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. ہر ایک پہ انگلی اٹھانا پھر فرض سمجھتے ہیں، ہر ایک کی غیبت کرنا اور پیچھے بیٹھ کے ان کی باتیں کرنا، ان کے نزدیک پھر کوئی وہ برائی نہیں رہتی اس میں. تو یہ جو فتنہ ہے نا خود کو بڑا سمجھنے کا، رائی کے دانے برابر بھی رہ گیا نا اندر تو جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے انسان، کیونکہ سارے فساد اور بگاڑ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور جنت تو پرامن بستی ہے، تو بگاڑ کرنے والے لوگ اگر وہاں پہنچ گئے تو وہ جنت کا مزہ بھی حرام کر دیں گے سب پر، وہ وہاں بھی فساد شروع کر دیں گے، وہاں بھی لڑائی جھگڑے اور ادھر کی بات ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا، کیونکہ وہ صرف اپنے سوا کسی اور کا حق نہیں سمجھتے نا کسی چیز پر. اور اس پر ابھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، صرف ایک لیکچر سے ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ، ساری زندگی آپ کو اس پر کام کرنا ہے. اور پتہ کہاں سے چلتا ہے
کہ جب کوئی آپ کی غلطی بتائے، جب کوئی آپ پہ تنقید کرے، جب کوئی آپ کو روکے کسی چیز سے، تو پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔